نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ حکمران وزیر داخلہ سے لے کر جو یہ خزانے کے ماہرین ہیں، جو نظام معاش کے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے نکل جائیں گے۔ آئی ایم ایف جو ہے نا، وہ اس کی شرائط پر ہم نے دستخط کر دیے ہیں اور ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور یہ وقتی بات ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل اور دیگر اشیاء خرد و نوش یہ مہنگی ہو گئی۔ ڈالر کو آزاد کیا گیا تو اس کو پرواز لگ گئی، اور وہ اب پکڑائی میں نہیں آ رہا، روزانہ کی بنیاد پر آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک غریب آدمی پس رہا ہے۔ ان حالات میں ناظرین ہم کیا کریں؟ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے حکمران سنجیدگی کے ساتھ قوم کا سوچیں۔ اس وقت سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا، یعنی اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو ایک موٹر سائیکل چلانے والے سے لے کر رکشہ چلانے والے تک، اور اس سے لے کر ایک گاڑی چلانے والا جو کرائے پر گاڑی چلاتا ہے، اس تک ہر آدمی پر اثر ہوگا۔ اور پھر جو ان گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مزدور ہوتے ہیں، وہ عام طبقات کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جو روزمرہ روز کھاتے ہیں اور روز کماتے ہیں۔ یعنی اگر ایک دن نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اب حالات یہ ہے کہ لوگ گھروں میں ایک وقت جو ہے نا وہ کھانے پہ آ گئے ہیں۔ تو میں اس وقت چند تجاویز اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے آئیے، بڑھتے ہیں، اور بڑھ کے ایک فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے 1944 میں قائم ہوا، ورلڈ بینک بھی مدد کرتا ہے، لیکن وہ طویل المدت قرضے دیتا ہے آپ کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن جو کثیر المدت قرض ہیں ان کو چھوڑ کر قلیل المدت قرض یہ تو آئی ایم ایف دیتا ہے۔ تو جب آئی ایم ایف دیتا ہے تو آئی ایم ایف سے آپ لینے کے لیے اس کی شرائط بھی مانتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے ہاں کچھ فیصلے کریں۔ پاکستان میں کوئی بھی سرکاری ملازم وہ 700، 800 یا حد کر کے 1000 سی سی جو گاڑی ہے، اس سے بڑی گاڑی کا استعمال، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ اور ان سرکاری ملازمین کا جو گھر کا جو کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو پیٹرول ہے اس جو مفت دیا جا رہا ہے اس پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ جو بڑے بڑے گھروں میں ہمارا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر رہتے ہیں، پاکستان میں کتنے سو اضلاع ہیں، ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اپنی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس پر قدغن لگائی جائے، اور جناب 2 کمرے کا نہیں تو 4 کمرے کا گھر آپ دے دیں، یہ باقی بڑے بڑے سارے گھر خالی کرائیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ جو بڑے بڑے دفاتر میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ان کو نکال دیجئے۔ آپ جو ہے وہ آگے بڑھیے، وزراء کی تعداد کو کم کر کے 10 سے 12 وزیر ہونے چاہیے آپ کے ملک میں، ہم 90 سے زیادہ وزیر ہم نے رکھے ہوئے۔ اسی طریقے سے ہمارے محترم ججز جو ایک سیول کورٹ سے لے کر جناب ہائی کورٹ اور وہاں سے سپریم کورٹ تک لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پھر اربوں جا کے بنتے ہیں۔ تنخواہوں پر بھی قدغن لگا دی جائے کہ جناب 50,000 سے لاکھ، اس سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہوگی، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، مشیر ہو۔ اسی طریقے سے ہم 10 بستہ اپنی سیکورٹی اداروں سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی خود آگے بڑھے اور اپنی ضروریات کو وہ قربان کریں اور قوم کو سامنے رکھیں، ملک کو سامنے رکھیں۔ جو ہماری سیکورٹی ضرورت ہے، دفاع کے معاملات ہیں، ان پر کمپرومائز کا ہم نہیں کہہ رہے، لیکن جو بھاری برکم تنخواہیں ہیں ان کو ہم کم کریں، مراعات وہ کم کی جائیں، ہوائی جہاز کا کم سے کم استعمال ہو، اور یہ جو فضول خرچیاں ہیں ان پر قدغن لگا دی جائے۔ اور جب آپ خود کریں گے پھر آپ قوم سے کہیں گے تو قوم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اور جو اس وقت ٹیکس کا نظام ہے
آپ دیکھیے بجلی کے بل کا ٹیکس ہے، اسی طریقے سے گیس کے بل میں ٹیکس ہے، اور اس سے آگے بڑھیں تو پیٹرول کے ہر لیٹر پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، ایک زمانے میں وہاں سیلاب آیا تھا بنگال میں، جب وہ پاکستان کا حصہ تھا تو اس وقت کچھ پیسے ٹیکس پیٹرول پر لگا تھا بنگال کے سیلاب متاثرین کے لیے۔ بنگلہ دیش کا سیلاب تو سیلاب رہا، بنگلہ دیش ہی ہم سے جدا ہو گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا، لیکن وہ ٹیکس آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہمارے پیٹرول کا لگ کے آ رہا ہے، وہ بجلی کے بل میں لگ کے آ رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ ذرا اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور حکمرانوں کو خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا، سیاستدانوں سے لے کر فوجی افسران تک، اور ان سے لے کر ججز تک، ججوں سے لے کر جناب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لوگوں تک، جو وفاقی سیکٹریز ہیں، جو صوبائی سیکٹریز ہیں، اور ان کے ماتحت جو ادارے ہیں، ان سب میں ہر ادارے پر پابندی لگائیں، اور افسران کی تنخواہوں کو کم کریں، اور کہیں کہ کم میں وہ گزارا کریں۔ جب ہم اس طرح آگے بڑھیں گے تو یہ قرض کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم قرض لیں اور ہمارے حکمران جو ہے نا وہ باہر مزے کرتے پھریں، وزراء کی بھاری بھرکم تنخواہیں ہوں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے قیام ہو، باہر بھی اور پاکستان میں بھی، تو جناب پھر یہ سادگی کا درس قوم کو کیوں دیتے ہو؟ قوم تو ویسے بھی پس رہی ہے، کتنا پسے گی آپ کے ساتھ؟ آج بنگلہ دیش ہم سے آگے جا چکا ہے، آج افغانستان میں صورتحال ہم سے بہتر نظر آتی ہے، آج دیگر ممالک ہم سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جہاں سے چلے تھے وہاں نہیں، بلکہ جب ہم چلے تھے تو ہم بڑے توانا تھے معاشی طور پر۔ 1947 سے لے کر 1958 تک ہم نے کوئی قرض نہیں لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، غلام محمد جیسا آدمی بھی گزر گیا، ناظم الدین خواجہ، ان سب کے ادوار گزر گئے، 58 تک ہم نے کوئی قرض نہیں لیا۔ 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے آئی ایم ایف سے جو ہے نا وہ قرض لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم قرض کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبتے چلے گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم کبھی کس سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی کس سے بھیک مانگتے ہیں، ہم قوم کیوں نہیں بنتے؟ اب آپ دیکھیے کہ گزشتہ دنوں انڈین پرائم منسٹر سے جب صحافیوں نے سوال کیا پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا پاکستان کی کیا بات کرتے ہو؟ پاکستان کو تو ہم نے وہاں پہنچا دیا کہ اب وہاں کی عوام اور وہاں کے حکمران ایک دوسرے کو نوچیں گے۔ یہ باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایٹمی طاقت ہے، جتنا ہم دفاعی طور پر مضبوط ہیں، ہمیں معاشی طور پر اس سے زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام تو ہم لیتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں نظام کیا تھا؟ وہاں عام آدمی خلیفہ وقت سے پوچھ سکتا تھا، وہاں خاتون کھڑے ہو کے سوال کر سکتی تھی، اور خلیفہ وقت کی تنخواہ کتنی تھی؟ جتنی ایک مزدور کی ہے۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک مزدور کی اور پرائم منسٹر کی، مزدور کی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس معزز کی، ایک مزدور کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، ایک مزدور کی گورنر کی، وزیر اعلیٰ کی، اور یہ جو وفاقی اور صوبائی سیکٹریز ہیں ان کی اگر ہم تنخواہ کو برابر کر دیں تو پاکستان میں انقلاب بھی آئے گا، اور ہم معاشی طور پر دنیا کی طاقتور ترین قوم بن کے ابھریں گے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم مانگتے رہیں گے، اور پھر وہ دن دور نہیں ہوگا کہ کب تک قوم صبر کرے گی، کب تک قوم قربانی دے گی۔ آخر کوئی وقت پھر ایسا نہ آئے میرے منہ میں خاک کہ پھر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اللہ اس وقت سے پہلے قوم کو، مجھے، حکمرانوں کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے، تاکہ ہم ملک کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کریں، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں سنت رسول کی طرف پلٹنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس باب میں ہماری مدد فرمائے اور ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔